الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. صدق الله العلی العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. پس وہ اپنے قوم کے درمیان اپنی آرائش کے ساتھ نکلا تو وہ لوگ جو دنیا چاہتے تھے انہوں نے اسے دیکھ کر کہا اے کاش ہمارے لیے بھی ویسا ہی ہوتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے. بے شک وہ بڑی اچھی قسمت والا ہے. اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تمہارے لیے تباہی ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والا اجر زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، اور اس کی توفیق نہیں ملتی مگر صرف صابروں کو. یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 79 اور 80 ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. اس میں اصلاً قارون کا قصہ بیان ہو رہا ہے اور اس درمیان انسان کی جو ایک نفسیاتی کمزوری ہے اس کمزوری کا تذکرہ کر کے اس کا علاج بتایا گیا ہے. کمزوری کیا ہے؟ دنیا میں ہر انسان ایک دوسرے سے ملتا جلتا ایک دوسرے کو دیکھتا ہے. اب کسی انسان کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسے بہت نوازا ہے، خوب مال و دولت دیا ہے جس کی وجہ سے وہ اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، اچھی سواری رکھتا ہے، اچھا گھر بار رکھتا ہے. تو اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے اس کو اتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے دیا، اے کاش ہم کو بھی مل جائے. جو انسان بھی محروم ہے اس کے دل میں خاص طور سے یہ بات مزید پیدا ہوتی ہے، اور جو محروم نہیں ہے اس کے دل میں بھی پیدا ہوتی ہے کہ جتنا ملا ہے اس سے اچھا مل جائے. اور اس اچھے کی کوئی حد ہے یہ بھی نہیں کوئی طے کر سکتا کہ اتنا مل جائے، اس قدر مل جائے کہ گویا میری خواہش پوری ہو جائے. بس جو اچھا نظر آیا اس سے زیادہ، جو بہتر نظر آیا اس سے زیادہ. یہ ہے انسان کی نفسیاتی کمزوری. اور اللہ کے ہاں اس بات کی کوئی کمی نہیں کہ اچھے سے اچھا کا اعلیٰ سے اعلیٰ معیار کیا ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقدار کیا ہے. تو اب اس نفسیاتی کمزوری کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ تو یہاں تو مثال دے کر کے سمجھایا گیا. ایک وقت تھا قارون نامی ایک شخص تھا اور اس کو اللہ نے اتنا نوازا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں بڑے بڑے گروہ جانوروں پہ لاتے تھے، اتارتے تھے، ڈھوتے تھے، جو بھی کرتے تھے.
اور وہ اس کا استعمال بھی اپنے آرائش کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے اور اپنے ہر کام کے لیے کرتا تھا۔ تو لوگ دیکھ کر کے ایسی ہی حسرت اپنے دل میں محسوس کرتے تھے۔ لیکن یہ صرف جو محسوس لوگ کرتے تھے وہ لوگ تھے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ مل جائے وہی اصل ہے۔ یریدون الحیات الدنیا، دنیا کے آگے ان کی نظر نہیں ہوتی تھی، ان کی رسائی اور ان کی پہنچ نہیں ہوتی تھی۔ اب دنیا پہ جن کی نظر ہے وہ، یا دنیا سے آگے جو دوسری دنیا ہے آخرت، اس پہ کسی کی نظر ہے، وہ دونوں میں فرق ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، مٹ جانے والی ہے، اور اس کے بعد والی جو دنیا ہے وہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو ان دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو عارضی چیز چاہ رہے ہیں ان کو تو آج ملے گی تو کل ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں جس کو بھی جو چیز ملی ہوئی ہے، چاہے حکمرانی ملی ہوئی ہے، دولت ملا ہوا ہے، حسن ملا ہوا ہے، جو چیز بھی ملی ہوئی ہے سب عارضی اور ٹیمپروری، اور اس دنیا سے جانے کے ساتھ ہی وہ چیز ختم ہو جائے گی، چاہے وہ مر جائے یا اللہ تعالیٰ مختلف طرح کی آزمائش میں ڈال کے دنیا میں مرنے سے پہلے ہی چھین لے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ پیریڈ تو اور کم ہو جاتا ہے۔ جتنی زندگی ہے پوری زندگی کسی کے پاس مال رہے اس کی گارنٹی نہیں، جتنی زندگی ہے پوری زندگی اس کا حسن باقی رہے گارنٹی نہیں ہے، جتنی زندگی ہے اس پوری زندگی میں وہی تنہا بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ حکمرانی کرتا رہے، کسی منصب پہ اور عہدے پہ قائم اور سرفراز رہے، یہ بھی گارنٹی نہیں۔ لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی میں اللہ تعالیٰ جس کو جو بھی دے گا، جنت کے جس مقام پہ بھی رکھے گا، جنت کی جو نعمت بھی عطا کرے گا، جنت کی جو بھی زندگی ہوگی، سب دائمی، سب ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ تو اصل میں یہ حسرت جو پیدا ہوتی ہے یہ کم فہمی کی وجہ سے، نا سمجھی کی وجہ سے، صحیح علم نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اسی کا تذکرہ اگلی آیت میں کیا گیا اور کہا گیا کہ ایک طرف تو جو دنیا چاہتے ہیں وہ اس انداز سے سوچتے ہیں، کاش ہم کو بھی ایسا ہی مل جائے، لیکن جو دنیا نہیں چاہتے، جن کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے، جو آخرت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بجائے ہمیں آخرت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں، جو انعام ملنے والا وہ مل جائے۔ اسی کو کہا گیا کہ جو لوگ علم رکھنے والے ہیں وہ اس طرح کی باتوں کو سن کر کے یہ اظہار خیال کریں گے کہ جنہوں نے صرف دنیا چاہی انہوں نے بہت حقیر اور معمولی چیز چاہی، اور یہ چیز ان کے لیے تباہی کا سبب ہے، یعنی ان کے لیے بڑی کامیابی اس سے نہیں ملے گی۔ البتہ اللہ جو اس کا اجر اور بدلہ دینے والا ہے، اگر کوئی وہ چاہتا ہے تو یہ چیز اس چاہت سے بہتر ہے۔ دنیا میں کسی کو اچھا کھانا، اچھا مکان، اچھا لباس مل جائے، یہ چیز معیوب نہیں ہے اگر وہ اپنی حلال کمائی سے پاتا ہے۔ لیکن انسان جب فطری طور پہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کو اچھے سے اچھا ملے، بہتر سے بہتر ملے، تو اسے دنیا میں اس طرح کی چیزوں کی تلاش کے بجائے جو دائمی ہے، آخرت میں ملنے والا ہے، اس کے بارے میں سوچے، اس کو چاہے۔ تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو حقیقت پسند لوگ ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، وہ اس کی خواہش کرتے ہیں، اور اسی کو کہا کہ وَيْلَكُمْ، تمہارے لیے تباہی ہے کہ تم حقیر سی دنیا چاہ رہے ہو۔ ثواب اللہ خیر، اللہ کی طرف سے جو اجر ملے گا کل وہ بہتر ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان قبول کرو،
شرط یہ ہے کہ نیک عمل کا مظاہرہ کرو، اور تیسری بات یہ ہے کہ صبر پیدا کرو۔ دنیا میں آخری عارضی طور پر، ٹیمپروری طور پر بہت زیادہ تم کو نہ بھی ملے تو جتنا مل جائے اسی پر قناعت کرو، اور اسی میں گزر بسر کرنے اور اسی میں اپنے آپ کو سنبھال کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اگر تم ایسا کر لوگے تو کل کو جو ملنے والا ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت عظیم ہے۔ دنیا میں جسے ملا ہوا ہے تم سمجھ رہے وہ بڑا خوش قسمت ہے، اس سے زیادہ خوش قسمت وہ شخص ہے جس کو آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں مل جائیں گی۔ تو ایک شکل تو یہ ہے کہ عام انداز میں یہ بات بتا دی جائے، اور ایک شکل یہ ہے کہ باضابطہ نمونہ پیش کر کے۔ تو یہاں قارون کا ایک نمونہ پیش کر کے بتایا گیا کہ اس کردار یا اس نفسیات کے حامل لوگ بظاہر تو بہت اچھے لگتے ہیں، اور انسان ویسا بننا چاہتا ہے، ویسی ہی خواہش کرتا ہے، لیکن یہ لا علمی یا کم علمی یا جہالت کی وجہ سے ہے۔ جو علم رکھتے ہیں آخرت کا، حقیقت کا، وہ ایسی چاہت نہیں رکھتے، وہ تو ہمیشہ کی چیز چاہتے ہیں۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جو لوگ ناسمجھ ہیں وہ بچے کو بچپن ہی میں کام پہ لگا دیتے ہیں کہ آمدنی شروع ہو جائے گی، لیکن جو سمجھدار ہیں وہ بچوں کو پڑھانے پہ خرچ کرتے ہیں، جتنا ضرورت ہو پورا لگا دیتے ہیں ان کے پاس جو ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھ لکھ کر کے قابل بن جائے گا تو کل کو اس کا کتنا گنا کما لے گا اور کتنا گنا حاصل کر لے گا اس کی کوئی حد نہیں۔ تو سمجھداری یہ ہے کہ آج کچھ لگایا جائے، کچھ برداشت کیا جائے، اور کل کی زندگی کو کامیاب بنانے کی، بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ یہ وہ چیز ہے جو یہاں سمجھائی گئی۔ اب یہاں ہمیں اور آپ کو ان دونوں آیتوں سے کیا نصیحت ملی؟ پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں جو چیزیں چمک دھمک اور ظاہری نمائش کی ہیں اور وہ چیز اپنی طرف کھینچتی ہے، ہم کو اس میں نہیں الجھنا چاہیے۔ ہمیں مل بھی جائے تو وہ چیز وجہ آزمائش ہے، فتنے کا ذریعہ ہے۔ ہم اس میں الجھ کر کے جو دائمی زندگی ہے اس سے پھر جائیں گے، اس سے غافل ہو جائیں گے اور اس کو برباد کر لیں گے۔ سوچنے سمجھنے والے مل جانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اب یہاں تو یہ بات نہیں بتائی گئی، اصولی بات بتا دی گئی کہ سنبھلا کیسے جائے گا، لیکن اللہ کے رسول کی زندگی، خلفائے راشدین کی زندگی، انبیاء کرام کی زندگی آپ دیکھیے۔ اللہ کے رسول کو ہر زندگی کے ہر مرحلے میں تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے نہیں نوازا، لیکن جب آخری ادوار آئے تب تو سب کچھ آپ کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ عرب آپ کے کنٹرول میں، عجم کی طرف بھی پیش رفت ہو رہی تھی اور سب کچھ آپ کے اختیار میں آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی نگاہ اس پہ نہیں تھی کہ دنیا کے اسباب، دنیا کے وسائل، دنیا کے آرام کی چیزیں، اچھے سے اچھا مکان، اچھے سے اچھی سواری، اچھے سے اچھا پہناوا حاصل ہو جائے، یہ کبھی نہیں رہا۔ روایات کے اندر یہ بات تو بیان ہوئی ہے۔ ایک موقع سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ سے ملنے گئے، دیکھا آپ چٹائی پہ سوئے ہوئے، جن کے پاس ہوتا ہے وہ تو گدے پہ سوتے ہیں نا آرام سے، اور اس چٹائی پہ سونے کی وجہ سے آپ کے بدن پہ نشان پڑ گئے۔ چٹائی اوبڑ کھابڑ اونچی نیچی ہوتی ہے، وہ دیکھ کر کے رونے لگے۔ حضور کو سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ تو ملنے کے لیے آیا تھا اور یہ رونے کیوں لگا؟ اپنی کوئی بات بھی نہیں کی، ابھی کوئی مسئلہ بھی نہیں سامنے آیا۔ پوچھ دیا کہ کیوں رو رہے؟ کہا آپ اللہ کے آخری نبی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، پھر بھی آپ یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں، اس پہ مجھے رلائی آ گئی۔
اور جو اللہ کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، وہ عیش کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے یہ نمونہ پیش کیا کہ ہمیں ان حقیقی چیزوں کی طرف بہت زیادہ نہیں لپکنا چاہیے، ہمیں تو اپنے آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ان چیزوں سے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی فائدہ اٹھانا چاہیے اور سب للہ فی اللہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ انہی کا معاملہ نہیں تھا، اس سے بڑی سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو گئی تھی، لیکن آپ نے بھی اپنے لیے ان ساری چیزوں میں سے کسی چیز کو خاص نہیں کیا، بالکل سادہ زندگی جیسے گزرتی تھی ویسے گزاری، پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے، باہر سے آنے والے تعجب بھی کرتے تھے کہ یہ ان کا خلیفہ اور ان کا حکمراں ہے۔ کہیں بھی آرام کے لیے لیٹ جاتے تھے، یہ نہیں کہ بہت اطمینان کی جگہ، شان و شوکت کی جگہ طے کی گئی ہو، درخت کے نیچے بھی لیٹ کے آرام کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم اور آپ سنتے ہیں کہ وہ تو غنی تھے، اللہ نے ان کو خوب نوازا تھا، لیکن ان کے بارے میں بھی احادیث کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے لیے صرف 2 جوڑے تیار کرائے تھے، ایک جوڑا اتارا اور دوسرا پہنا، تیسرے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے تھے، کمی نہیں تھی۔ ویسے ہی صرف 2 سواری کے اونٹ رکھے تھے، جانے آنے کے لیے، ادھر ادھر سفر کرنے کے لیے، اس سے زیادہ نہیں۔ حالانکہ آپ کے پاس اتنے وسائل تھے کہ آپ بہت سارے لباس بھی بنوا سکتے تھے، بہت سارے سواری کے جانور بھی رکھ سکتے تھے، لیکن ضرورت سے زیادہ دنیا میں مشغول ہونا، اس کی طرف انہماک ہونا یا اس کا مظاہرہ کرنا، یہ آپ لوگوں کو پسند ہی نہیں تھا۔ آپ سب کی نظر کہاں تھی؟ عاقبت کو سدھارنے پر۔ تو یہ وہ اس لیے کہ سب سمجھ گئے تھے، سب جان گئے تھے کہ دنیا کی رنگینی کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ سب ٹیمپروری ہے، عارضی ہے، آخرت اصل چیز ہے، اس لیے اسے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہمارے نبی نے اور ہمارے خلفاء نے ہمارے لیے عملی نمونے بھی پیش کیے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اس نفسیاتی کمزوری سے باہر نہیں آتے تو طرح طرح کے بگاڑ میں مبتلا ہوتے ہیں، طرح طرح کی خرابی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب خواہش پیدا ہوئی مجھے بھی ایسا ہی ہو جائے، گاڑیاں ہوں، بنگلہ ہو اور اچھا پہناوا ہو، نہیں پورا ہوتا تو حرام ذرائع اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ چوری ہو، چاہے وہ ڈاکہ ہو، چاہے وہ ناجائز طریقے سے کسی کا مال ہڑپ کرنا ہو، چاہے ناجائز طریقے سے کمائی کرنی ہو۔ یہ جو اتنا ہم اور آپ آج کل ہنگامہ سن رہے ہیں، کرپشن، تنخواہیں معمولی ہے لیکن شان بان اور شوکت عظیم ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جب اس کی صلاحیت اتنی نہیں ہے، اس کے پاس آمدنی اتنی نہیں ہے، تو یہ اتنی شان بان کا مظاہرہ کہاں سے کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی غلط حرکت کی ہوگی۔ ابھی جتنے ہنگامے چل رہے ہیں اس میں جو الزامات لگ رہے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے کہ تنخواہ تو اتنی ہے، آمدنی تو اتنی ہے، 4 سال پہلے تو اس کیفیت میں یہ نہیں تھے، اچانک سے ان کے پاس آمدنی اتنی کہاں سے ہو گئی؟ تو اب ادھر ادھر سے ہڑپ کر لیا، چرا لیا، اور کیا کہتے ہیں دھوکہ دے کر کے حاصل کر لیا، غبن کر لیا، کچھ بھی کر لیا، اس کے ذریعے وہ اپنی اس خواہش کی تکمیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہی صبر سے کام لیتے، اللہ کے لیے کچھ سوچتے، تو ظاہر ہے کہ ان سے اس طرح کی حرکت سرزد نہ ہوتی، اس طرح کی خرابیاں نہیں پائی جاتی۔ یہ نہیں کہ یہ خرابی صرف غیروں کے ہاں پائی جاتی ہے، ہمارے یہاں بھی مختلف طرح کے جو ذمہ داران اور اداروں کے رہبر ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں اٹھتی رہتی ہیں۔ تو جہاں پانی مرتا ہے اس نفسیاتی کمزوری سے، وہیں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پوری عزت داؤں پہ لگ جاتی ہے، پورا وقار داؤں پہ لگ جاتا ہے۔
پورا رہا سہا امیج خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ اصل چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی عزت کی بھی حفاظت کر سکیں اور کل کو جو ہمیں بہتر بنانا ہے وہ بھی ہم بہتر بنا سکیں۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔